ہمارے آج کی تقریب کے معزز مہمان آپ کی بھرپور تعریف میں جناب شاہد حسین جویا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو آپ کا یہ سیشن ہے اس میں مجھے جو انفارمیشن ہے میرے پاس اس کے مطابق آپ کو آج سرٹیفکیٹس مل گئے، مطلب آپ نے اپنے کورسز جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، ماشاء اللہ، کانگریچولیشنز آپ سب کو جی۔ سب سے پہلے تو یہ شروعات ہے، ابھی مطلب جو آپ نے سیکھا ہے اس سے پیسے کمانے ہیں سیکھنے، اور پیسے کیسے کمانے ہیں یہ آپ سیکھ چکے ہوں گے غالباً، یقیناً۔ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا رویہ اس دنیا کی حقیقت تو یہی ہے۔ یہ سب سیکھنے کے بعد اگر آپ پیسے کمانے کے قابل نہیں ہوئے تو یہ سیکھنا بیکار ہے، کسی کام کا ہے۔ ایک ریکویسٹ ہے، سجیشن ہے آپ سب سے کہ کوئی بھی اسکل جو آپ سیکھ لیتے ہیں اس اسکل کو بیچنا ضرور سیکھیں۔ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، آپ نے امیزون پہ بیچنا سیکھا ہے کہ اکاؤنٹس کیسے بناتے ہیں، یا ای بے ہے یا کچھ بھی، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے، یہ کچرا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اس وقت تک جب تک کہ آپ اس سے پیسے نہیں کما سکتے۔ تو کیا آپ سب نے سیکھا ہے کہ آپ اپنی اسکل کو کیسے بیچیں گے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے سیکھنے کے دوران پیسہ کمانا شروع کر دیا؟ ویری گڈ، چند لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ پیسے۔ یہ جو بیچنا ہے بیسکلی یہ ایک اپنے آپ میں ایک اسکل ہے، جتنا زیادہ اس پہ فوکس کریں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے فیوچر کے لیے۔ اور بیچنے کے پیچھے ایک اور سائنس ہے جس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ تو آج کے دور کی جو زندہ حقیقت ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ مارکیٹنگ میں اور سیلز میں بس اتنا سا فرق ہے کہ آپ ابھی تک جو کر رہے ہیں وہ سیلز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ وہ چیز ہے مطلب جس کے اوپر فوکس کریں گے، لوگوں کو اپنی اسکل یا اپنی پروڈکٹ، اپنا آپ، اپنی سوچ، نظریات وغیرہ دکھا پائیں گے جس بہتر انداز سے، تو اس کے نتیجے میں جو چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ سیل ہے۔ تو کیا ابھی تک کسی نے آپ میں سے مارکیٹنگ بھی سیکھی ہے؟ پلیز ہاتھ کھڑا کیجیے۔ آپ ایک دو لوگوں نے یہ سیکھا ہے۔ اگر آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی یا آپ مارکیٹنگ نہیں سیکھتے تو سیلز نہیں ہوگی، اور اگر سیلز نہیں ہوگی تو یہ جو آپ کی اسکل ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، مطلب اس سے پیسہ نہیں ملے گا۔ ایک آرڈر، 2 آرڈر، 4 آرڈر، 5 یا 10 آرڈر لے لینا، اس کو سیلز نہیں کہتے۔ سیلز مطلب بہت بڑے آرڈرز، بہت زیادہ آرڈرز، بہت زیادہ آرڈرز مطلب بہت زیادہ پیسہ۔ اگر آپ پیسہ سوچ رہے ہیں 20,000، 30,000، 50,000 روپے مہینہ، تو آپ اپنے آپ کو، اپنی اسکل کو، اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں۔ پیسے کو ہمیشہ بڑا سوچنا ہے، بڑے کینوس پہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ آج آپ اکیلے ہیں، اکیلے نہیں کہ 2 سے 4، 4 سے 6، 8، 10، 15، 20۔ وہ ایک شعر ہے نا، اکیلے چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کے سامنے جو ہمارے محترم دوست ہیں، فلورنس اکیڈمی جب یہ بنائی انہوں نے تو یہ اکیلے ہی تھے، لیکن آج ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، اور اس ٹیم کے سکھائے ہوئے آپ بہت سارے لوگ ہیں، اور ہر سال یہ ایسا ہی ایک ایونٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کو شیٹس بھی دیتے ہیں، سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا سر تھوڑا سا جو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اسپیشلی جو زحمت دینے کا مقصد تھا کہ سر آج کی جو یوتھ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، آئیڈیاز نہیں ہیں۔ بہت ساری بچیاں بیٹیاں ایسی ہیں جو پڑھ لکھ کے ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ کہاں سے کریں۔ شاہد بھائی بیسیکلی خانے وال کی اسی سرزمین کے خانے وال کے کہنے کے ایک فرزند ہیں، اور جنہوں نے پورے پاکستان نہ کہ بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ لوگوں کو فیکٹریز لگوا کے دے چکے ہیں، ان کو بزنس آئیڈیاز دے چکے ہیں، اور بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں باہر کی دنیا سے۔ میں اس چیز کا وکٹم ہوں، گواہ ہوں میں اس چیز کا کہ باہر کی دنیا سے لوگ جب آتے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی وہ شاہد بھائی کے پاس کھانے والے ضرور آتے ہیں ان سے آئیڈیاز لینے۔ تو سر میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ان بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی آئیڈیا دیں کہ یہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد یا ڈیورنگ دا اسٹڈی یہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے یہ اپنی فیملی خاندان کو سپورٹ کریں۔ ہمارے پاس سر بہت کچھ ہے لیکن ہمارے پاس کمی ہے تو صرف آئیڈیاز کی، فوکس کی۔
तो काइंडली आप सर इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़रूर कोई ना कोई आप मैसेज दीजिएगा। थैंक यू। जो आइडियाज़ हैं बेसिकली वो नए लाने की ज़रूरत क्यों है, मतलब कुछ नया क्यों करना है हमने, जो ऑलरेडी हो रहा है उसी को कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करना। मलिक रियाज का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं टीवी पे, वो उनसे पूछा कि आप इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनीज़ बनाते हैं, इतने ज़बरदस्त मॉडल्स बनाते हैं, मास्टर पीसेस, तो इसके लिए आपने कोई टीम रखी हुई है जो रिसर्च करती है या डेवलपमेंट करती है? तो उसने कहा नहीं भाई, मैं क्यों टीम रखूं, क्यों अपना वक्त और पैसा ज़ाया करूं, मैं दुनिया घूमता हूं, जहां भी जाता हूं वहां पे देखता हूं यार ये एक अच्छी चीज़ बनी हुई है, उसको उठाता हूं, कॉपी पेस्ट करता हूं और बना लेता हूं। वो आली दिमाग लोगों ने एक चीज़ बनाई है, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको बनाऊंगा, पता नहीं ये ऐसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, तो टाइम बड़ा थोड़ा है। लिहाजा नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, नई आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हो हमारा पति करोड़पतियों के बच्चे, ठीक है जी, हमारा किचन भी चल रहा है, हमारी लाइफ भी सेटल है, हमें ज़िंदगी में कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है, वक्त है, पैसा है, चलो कुछ नया करते हैं, वो अच्छा हो जाएगा तो बहुत ठीक है, नहीं अच्छा होगा तो एडवेंचर है, तो हम एडवेंचर नहीं कर सकते। जो पहले से लोग चीज़ें कर रहे हैं बस उसी को कॉपी पेस्ट करें और पैसा कमाएं। अभी जो हालात हैं उसके अंदर अगर आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि घर की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा कहीं घूम फिर आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। अभी वकार भाई ने पूछा कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया तो आप क्या करेंगे, सब अपनी सोच के मुताबिक जवाब देते हैं। वकार भाई मैंने जो मैं दुनिया घूम के आना, एक मैं नाम भूल गया हूँ, अक्सर भूल जाता हूँ, उन्होंने एक लेटर लिखा एक अरबपति को जो बिज़नेस में बड़ा नाम करते थे कि मैंने अपना सब कुछ बेच दिया और मेरे पास 1 करोड़ रुपया, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने लेटर के जवाब में लिखा कि इन पैसों से दुनिया घुमाओ। तो उन्होंने समझा कि शायद ना ये समझ नहीं पाए, उन्होंने दोबारा लेटर लिखा कि जी मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही 1 करोड़ रुपया, बताइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि दुनिया घुमाओ। जब दूसरी मरतबा में यही जवाब आया ना तो उन्हें लगा कि वाकई यार ये कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए मैसेज है। वो गए दुनिया घूमे, 1 करोड़ रुपया ख़त्म करके वापस आ गए, और वापस आके जो चीज़ वो समझ चुके थे या सीख चुके थे वो ये थे कि जितना पैसा भी मैंने लगाया है ये बर्बाद गया है, वजह जहाँ जहाँ भी ठहरा हूँ ठहरने की अच्छी सहूलियात नहीं, तो क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करूँ जिसके मुताबिक अगर किसी ने भी घर से बाहर जाना है तो वो अपने घर बैठे ही अपना होटल बुक कर सके, उस होटल के कमरे देख सके, वहाँ के स्टैंडर्ड चेक कर सके, वहीं से पेमेंट कर सके और जब चाहे कैंसिल कर सके। ये एक प्रॉब्लम था जिसका उसने सोल्यूशन ढूंढा, तो उसने बनाया एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओयो। आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, इंडिया का एक बहुत बड़ा होटल चेन है ओयो के नाम से, आप सर्च कीजिएगा आपको पता चलेगा कि दुनिया घूमने के नतीजे में उसने क्या बनाया, उसने ओयो बनाया। और ओयो वो प्लेटफॉर्म है जिसकी पाकिस्तान के अंदर शायद तमन्ना ही की जा सकती है कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, डिस्कशंस कीजिए और कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। रेहान भाई से एक दिन मैंने पूछा, रेहान भाई लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन सा बिज़नेस करूँ, तो क्या बताऊँ उनको, क्या समझाऊँ कि वो कौन सा बिज़नेस करें। तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, अपने इर्द गिर्द देखो कि मसाइल क्या है, उन मसाइल को हल कर दो, मसाइल के हल करने के नतीजे में जो चीज़ निकलेगी वो आपका बिज़नेस होगा। मतलब आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम ही बिज़नेस है जिसके नतीजे में पैसा जनरेट होता है। अगर आपके गली में, मोहल्ले में, शहर में सफाई के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप 4 या 5 बंदों की टीम रख के सफाई करना शुरू कर दें और मोहल्ले वालों से पैसे लेना शुरू कर दें, लोग हंसी खुशी देंगे कि हमारा मोहल्ला साफ हो गया। तो बिज़नेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब हमने सिर्फ ऐसा सोचना है कि पैसा कहाँ से जनरेट हो सकता है, हक हलाल के तरीक़ों से, और वही बिज़नेस है। जी शाहिद भाई, आप खानेवाल में रहते हैं और आपने मसाइल की बात की, अगर यहाँ पे कोई नौजवान हो जिसके पास 1 लाख रुपया हो, खानेवाल में रहता हो, 2 आइडियाज़ बता दें उस 1 लाख से क्या करें। 1 लाख में तो करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिज़नेस स्टॉक्स 35,000 रुपये से स्टार्ट हुई थी, आज 10 शहरों में दफातर हैं और 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके।
اور یہ 6 سال میں ہوا ہے، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا. آسان ترین بتاؤں خواتین کے لیے اسپیشل، تو آپ اپنا بیوٹی کا برانڈ شروع کر سکتے ہیں 1 لاکھ روپے میں، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کیسے سمجھانا چاہوں گا. 15,000 روپے میں آپ کا برانڈ نیم رجسٹرڈ ہوتا ہے. 15,000 روپے میں آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے پیکنگ پاؤچ تیار ہو جاتے ہیں. 1,000، جس میں دنیا میں کہیں بھی اس کو بھیجیں گے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے سٹینڈرڈز کم ہیں. 15,000 جمع 15,000 30,000 روپیہ. اس کے بعد آپ کو چاہیے 1 عدد بیوٹی پروڈکٹ. خود بنانا چاہیں تو یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں کے ویڈیوز پڑی ہیں بشمول میرے. آپ گھر میں بیٹھ کے ایک اچھی کاسمیٹک بنا سکتی ہیں اور اس کو پیک کر سکتی ہیں، یا پھر آؤٹ سورس بھی کیا جا سکتا ہے. آپ 15,000 روپے میں پروڈکٹ بنا سکتی ہیں تو 45,000 روپے میں آپ کا اپنا برانڈ تیار ہو گیا. 55,000 روپیہ اس کے مارکیٹنگ پہ لگا دیں. اور مارکیٹنگ کس چیز کی؟ اگر آپ نے لوکل دکانوں پہ فروخت کرنا ہے تو اس کے پمفلٹس بنا لیں، بروشرز بنوا لیں، وزٹنگ کارڈز بنوا لیں اور کیبل پہ ایڈ چلوا لیں. اور اگر آپ اس کو آن لائن بیچنا چاہتی ہیں تو فیس بک کے اوپر ایک پیج بنائیں، اپنی پروڈکٹ کی اس پہ تصاویر اور ویڈیوز ڈالیں اور فیس بک کے ذریعے اس کو بوسٹ کر دیں. کال چاہیں گے تو کال آ جائے گی، واٹس ایپ چاہیں گے تو واٹس ایپ آ جائے گا، کلائنٹس آپ سے رابطہ کر لیں گے. اس کے بعد بات آتی ہے کنورژن کی. آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی، آپ اپنی پروڈکٹ کو بہتر انداز میں سمجھتی ہیں اور سمجھا سکتی ہیں تو کنورژن 1%، 0.5% تک پہنچ جائے گی. مطلب اگر 100 واٹس ایپ آئے تو اس میں سے 1 یا آدھ کلائنٹ آپ کو ضرور ملے گا، آپ اس کو پروڈکٹ بھیج سکتے ہیں. کلائنٹ کا فیڈ بیک لیں، اپنے پیج کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں اور اسی کو پھر بوسٹ کر دیں اور اس کی مدد سے آپ اپنے کلائنٹ لے لیں. پلیٹ فارمز کو بڑا کیا جاتا ہے، نام کو یا برانڈس کو بڑا نہیں کیا جاتا. تو جو آپ کا فیس بک پیج ہے یا آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس پہ توجہ دیں، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فالوورز لے کے آئیں. جو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے، اسی میں سے آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں. پروڈکٹ کا آپ کی بیوٹی کریم ہو، آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی اسکل ہو، گرافک ڈیزائننگ ہو، یا آپ کوئی سروسز پہ کرتے ہیں، مطلب جیسا کہ ورچوئل اسسٹنٹ یا کچھ بھی ہے، جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں بیسیکلی وہ لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچا دینے کا نام مارکیٹنگ ہے، اور اس پہنچ کے نتیجے میں خریداری کا نام سیلز ہے. دونوں چیزوں کو ملا کے کریں، بہتر اور ایسا انداز میں کریں، انشاءاللہ آپ کی پروڈکٹس سیل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ضروری نہیں کہ پروڈکٹ کوئی فزیکلی ہوتی ہے، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کا پہناوا، آپ کا دکھاوا، آپ کا بات کرنے کا انداز، یہ سب کچھ آپ کی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. دنیا میں ایک ایسی پروڈکٹ بھی ہے جس کے بارے میں سن کے بڑا حیران ہوا تھا کہ لوگ $100 کے اندر اپنی ایک سکل بیچتے ہیں، اور اس سکل کا نام ہے میں کچھ نہیں کرتا. یہ بھی کوئی سکل ہوئی؟ بالکل یہ ایک سکل ہے. لوگ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا، مجھے $100 دے دو. وہ کہتے ہیں اچھا آ جاؤ میرے ساتھ چائے پی لو. وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے تو آنا پڑے گا نا، اس کے لیے تو ٹیکسی کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے چائے پینی پڑے گی، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں، مجھے $100 چاہیے. اور لوگ اس کو $100 ادا بھی کرتے ہیں. نہیں یقین تو ابھی گوگل کیجیے اور اس اسکل کو دیکھیے کہ لوگ کیسے پیسے دیتے ہیں. کیا ایسی پروڈکٹ بھی فروخت کی جا سکتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس تو پھر بھی اسکلز ہیں نا ماشاءاللہ، یا فزیکل ہیں، پریکٹیکل ہیں. ابھی پاکستان کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے. یہ جو پالیسی بیچتے ہیں، بیمہ پالیسی، ہم جب بھی کچھ بیچنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی تو چیز ہوتی ہے نا دینے کے لیے، دکھانے کے لیے. ان کے پاس تو موت کا ڈر دکھانے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب فزیکل پروڈکٹ نہیں ہے، پیسے ابھی لینے ہیں، جو پروڈکٹ دینی ہے وہ مرنے کے بعد دینی ہے، وہ بھی تو بیچ آتے ہیں نا. کیسے؟ ان کو جس چیز کے اندر سب سے زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے وہ 2 ہی چیزیں، ہاؤ ٹو سیل، ہاؤ ٹو مارکیٹ. بیچتے کیسے، مارکیٹ کیسے. اور جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے، بات کرنے کا انداز، بات سمجھانے کا انداز، وہ سب سے زیادہ سیلز جنریٹ کرتا ہے. اور اس شعبے کے اندر موجود لوگ مہینوں نہیں، سالوں نہیں، مہینوں کے اندر ترقیاں کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیکیجز پاتے ہیں. جی سر میرا ایک کوشچن ہے کہ میں اسپوکن انگلش ٹرینر بھی ہوں، میں لیکچرر بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں رائٹر بھی ہوں.
تو ڈیلی بیس کے اوپر میرا خود کا پیج بھی بنا ہوا ہے اور آلموسٹ میں نے جو ہے 15 پیجز اسپوکن انگلش کے کمپلیٹ کروا چکی ہوں آن لائن. میرا خود کا پلیٹ فارم ہے صاحبہ رائٹنگ اسپاٹ کے نام سے, اور ادھر سے میں نے رائٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ادھر سے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن ٹائم بھی دینا ہوتا ہے, مطلب میں کورسز کرواتی ہوں اسپوکن انگلش کا بھی, پبلک اسپیکنگ کا بھی, کنٹینٹ رائٹنگ کا بھی, اور ادھر سے میں نے جو ہے وہ کالج بھی جانا ہوتا ہے. تو میں کتنا ٹائم اپنے پیج کو دے سکتی ہوں ڈیلی بیس کے اوپر, مجھے منیمم اور میکسیمم کو بتا دیں کہ اتنا اگر میں دوں تو میرا پیج جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے اور میرے پاس رائٹ آڈینس جو ہے وہ ٹارگیٹ کر سکتی ہوں. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں, تو کنٹینٹ رائٹنگ کو سب سے پہلے تو کاپی رائٹنگ میں کنورٹ کیجیے. کنٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ میں بہت نازک سا فرق ہے. کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کوئی بھی چیز اچھا لکھتی ہیں اور لوگ اس کو شاباش دیتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. کاپی رائٹنگ میں آپ اپنی جو آڈینس ہے یا جو پڑھنے والوں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس نقطے پہ لے آتی ہیں کہ اب خریدی. کال ٹو ایکشن. کال ٹو ایکشن, آپ کال ٹو ایکشن پہ لے کے آئیے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ بزی ہیں اٹ مینز آپ پیسہ کما رہی ہیں. اگر پیسہ کما رہی ہیں تو اتنا کور میں لے کے جائیں گے, تھوڑا سا کسی کو دیں اور اس کو کہیں کہ آپ میرے پیج کو مینیج کریں. ایک فل ٹائم یا پارٹ ٹائم ایڈیٹر رکھیں. آپ کسی بھی فیمیل کو کہیں گی وہ 5,000 روپے پر منتھ کے اندر 4 گھنٹے آپ کے پیج کو دے دیا کریں گے. وہ نہ صرف یہ کہ پوسٹنگ کریں گی بلکہ آپ کے جو کامنٹس کے جوابات ہیں وہ بھی دیں گی, اور وہاں پہ جو سنجیدہ لوگ ہوں گے جو باقی آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا بائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کے ڈیلی آپ کو دے دیا کریں گی. کبھی بھی کوئی بھی شخص اکیلا کسی ایک بزنس کو بہتر انداز میں مینیج نہیں کر سکتا. آپ یا تو رائٹنگ میں اچھی ہو سکتی ہیں, یا ٹیچنگ میں اچھی ہو سکتی ہیں, یا سیلز میں اچھی ہو سکتی ہیں, یا مارکیٹنگ میں. تو جب کام لگے کہ آپ کی استعداد سے بڑھ رہا ہے تو تب 1 یا 2 بندوں کو ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ٹیم بنانا. جیسے جیسے آپ کی ٹیم بنتی جائے گی آپ کا کام بڑھتا جائے گا, آپ کا بزنس بڑھتا جائے گا, آپ کا پیسہ بڑھتا جائے گا. تنہا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی. ایک لمٹس ہیں, ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے باہر جانا ہے تو فورس لگا کے, زور لگا کے اور بندوں کی مدد سے اس دائرے کو توڑ کے باہر نکلنا ہے, ادروائز آپ نہیں نکل سکیں گے, ایک سرکل میں گھومتی رہیں گی. کسی اور کا کویشچن ہے یا اللہ حافظ کہہ دو؟ اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.